وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأخرجه من ظلمات التقليد والطغيان، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وآمتهم. رواه مسلم. محترم و مکرم صدر محترم و معزز حکم صاحبان و مقدر اساتذہ کرام اور مہمانان اعزامی اور معزز ساتھیوں، آج کی اس مسابقتی سالانہ انجمن میں میرا مقالہ ہے تعریف و تنقید میں سلف کا منہج۔ سامعین کرام، اسلام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دینی فریضہ ہے۔ اس فریضے کی بجاوری حسب استطاعت حد الامکان مختلف درجات پر ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ اگر یہ کام بند ہو جائے اور کسی بھی شعبے میں یہ کام نہ ہو تو مسلم فرد و سماج کی دینی موت ہو جاتی ہے۔ ہاتھ، زبان اور دل اور دوسرے لفظوں میں عملی، قولی اور قلبی ہر صلاحیت کا اس میں استعمال ہوتا ہے۔ تینوں کا ایک ساتھ استعمال ہو یا دو کا یا ایک کا، ضعف ایمان کے درجے میں اس فریضے کی مکمل اصول اور ضابطے ہیں۔ اسی کا محور آج کا یہ موضوع ہے تعریف و تنقید میں سلف کا منہج۔ تعریف و تنقید کا معنی و مفہوم: التعریف و ضد التنقید والمعروف ضد المنکر۔ تعریف یہ اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے جو عرب یا عرب سے مشتق ہے۔ کسی چیز کے اوصاف خاص کا بیان کرنا تعریف کہلاتا ہے۔ تنقید یہ بھی اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے جو دراصل عربی کے لفظ نقد یا انتقاد سے ماخوذ ہے۔ لغوی معنی فرق میں برے بھلے کا فرق معلوم کرنے کا ہے اور اصطلاح میں محاسن و معائب کا صحیح اندازہ کرنا اور اس پر اظہار رائے دینا تنقید کہلاتا ہے۔ تنقید کا مفہوم: تنقید ایک ایسا فن ہے جو بظاہر بالکل آسان اور مختصر نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک گہرے سمندر کی مانند ہے جس میں لہروں کا تلاطم اور طوفان کا شور ہے، جہاں تیرنا دشوار اور پیر جمانا مشکل ہے۔ تنقید کی ضرورت اور تقاضے: تنقید کا وجود زندگی کے لیے ضروری اور اہم ہے۔ اگر انسان کو اچھائی اور برائی کرنے کی تمیز نہ ہوگی اور برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کرنے کا خیال نہ ہوگا، احساس نہ ہوگا کہ زندگی کن چیزوں سے زیادہ بہتر، مکمل اور خوشگوار بن سکتی ہے، تو پھر زندگی ارتقاء اور ترقی کی راہوں پر گامزن نہ ہو سکے گی۔ تنقید کا مقصد زندگی کو درست سمت فراہم کرنا ہے۔ فنکار کسی چیز کو تخلیق کرنے کے دوران اور بعد میں اپنے فن کو مختلف زاویوں سے دیکھتا ہے کہ مصور جب کوئی تصویر بناتا ہے تو یہ خیال اس کے دل سے دور نہیں ہوتا کہ اس کی بنائی ہوئی تصویر اصل کے مطابق ہے یا نہیں، یا جن جذبات و احساسات کا ادراک وہ پیش کرنا چاہتا ہے وہ اجاگر کر سکا یا نہیں۔ ہر لمحہ اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اس کا تخلیقی کارنامہ زیادہ سے زیادہ کامیاب ہو سکے۔ تنقید کا کام فیصلہ کرنا۔ سچی اور کھری تنقید دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیتی ہے۔ تنقید وضاحت ہے، صراحت ہے، ترجمہ و تشریح وغیرہ۔ جن افراد پر تنقید نہیں کی جائے گی، انبیاء کرام جو معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک اور مبرہ ہے، اور خود اللہ رب العزت کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد گرامی ہے: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اور صحابہ کرام جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے عدالت کی گواہی دی، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاملین وحی کے ساتھ متبعین ہیں۔ فرمان الہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور تمام اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے الصحابہ کلهم عدول، کہ تمام کے تمام
سیر اعلام النبلاء الذهبی میں امام احمد بن الوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الوقیعۃ اہل العلم ولا سیما اکابرهم من کبائر الذنوب، اہل علم کی مذمت و توہین خاص طور سے ان کے اکابر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین جو صحابہ کرام کے پیروکار ہیں، گناہ کبیرہ میں سے ہے ابد الواحد ابن ناصر الدین دمشقی۔ اسی طرح شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں پر اپنے علماء کا احترام فرض ہے کیونکہ یہ انبیاء کے وارث صحابہ کرام کے متبعین ہیں، اور علماء کو قابل اعتبار بس نہیں سمجھا جائے گا، علماء پر لوگ اپنا یقین اٹھا لیں گے تو پھر امت اپنے مسائل اور بنیادی اصولوں سے آگاہ دین کی طرف رجوع کریں گے، امت تباہ ہو جائے گی اور ہر طرف انتشار پھیل جائے گی۔ اور آج ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ کس طرح ہم میں سے بہتوں نے اکابر علماء کے علم و فہم کو چھوڑ دیا اور ان لوگوں کی رائے کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے مگر تھوڑا سا۔ اس لیے ناقص اور بہتر کی تمیز کے لیے تنقید ضروری ہے۔ تنقیدی شعور کے بغیر نہ تو اعلیٰ ادب کی تبلیغ ہو سکتی ہے اور نہ فنی تبلیغ کی قدروں کا تعین ممکن ہے۔ اس لیے صحیح اور غلط کی معرفت کے لیے تنقید لازمی ہے۔ جن افراد پر تنقید نہیں کی جائے گی، تنقید کی جائے گی، تنقید انبیاء کرام، صحابہ کرام کے علاوہ تمام انبیاء کرام پر تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تنقید کرنے والا اگر کسی شخص کی تنقید کر رہا ہے وہ ناقد بھی اس نقد سے پاک اور مقررہ ہو، کیونکہ تنقید کا مقصد بطور اسلام ہے نہ کہ بطور ذلیل۔ اس لیے تنقید کرنے کے بھی سلف صالحین نزدیک چند اصول اور ضابط ہے۔ دلیل کی معرفت حاصل کرنا، معیار نقد کے بغیر صحیح اور غلط اور حسن و قبح کی پہچان ممکن نہیں، اس لیے دلیل کے بغیر تنقید کا عمل جاری ہی نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی پوری تعلیمات دلیل القرآن سے مدلل اور مبرہن ہے۔ یہود و نصارہ کا دعویٰ تھا کہ جنت میں داخلے کا صرف وہی حق رکھتے ہیں، جیسا کہ فرمان باری ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اسی طرح جنہیت، اصلاح فساد، نسل و خیرخواہی، انصاف پسندی، اس کو مدنظر رکھتے ہوئے کسی پر تنقید کی جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو سلف صالحین کے طریقے پر گامزن فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔